السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوانوں، معصوم بچوں اور قابل احترام پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ عز و جل کے فضل اور اس کی توفیق سے ہمارا یہ مبارک سلسلہ کتاب التوحید کے دروس جاری ہے، اور رمضان سے پہلے آج کا یہ انشاءاللہ آخری درس ہے۔ اللہ عز و جل نے چاہا تو رمضان میں اس درس کو وقفہ ہوگا، اور اس کی بجائے روزانہ ظہر کے بعد جمعہ کے علاوہ، رمضان میں جمعہ کے علاوہ روزانہ ظہر کے بعد اپنی اسی مسجد میں انشاءاللہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ایک مختصر سی مگر بہت ہی زیادہ اہم جامع کتاب ہے، اور اس کا نام ہے نواقض الاسلام، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک آدمی اسلام کا اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اگر ان فلاں عقیدے کی خرابیوں میں سے، بگاڑ میں سے کوئی بگاڑ، کوئی خرابی اس کے اندر پائی جائے تو وہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں نواقض الاسلام، اسلام کو برباد کر دینے والی برائیاں۔ تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ، اللہ عز و جل کی توفیق، اس کا فضل رہا تو رمضان المبارک میں نواقض الاسلام پر انشاءاللہ روزانہ ظہر کے بعد اپنی اسی مسجد میں مردوں کے لیے درس ہوگا، اور انشاءاللہ کتاب التوحید کا، جیسے کہ میں نے بتایا، آج کا یہ رمضان سے پہلے کا آخری درس ہے، اور اللہ عز و جل کی توفیق شامل حال رہی تو رمضان کے بعد انشاءاللہ مئی کے پہلے منگل سے یہ درس دوبارہ جاری ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ الحمدللہ ہم کافی کچھ ابواب کتاب التوحید میں پڑھ چکے ہیں، اور امید ہے کہ ہم نے ان کو سمجھا ہوگا اور ان کے مطابق اپنے عمل اور عقیدے کی اصلاح کی کوشش بھی کی ہوگی، کیونکہ علم کا مقصود عمل۔ علم کیوں حاصل کیا جاتا ہے؟ عمل کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے اندر موجود خامیوں، برائیوں، کمیوں اور کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے۔ اگر اس نیت سے آپ علم حاصل کرتے ہیں تو انشاءاللہ یقیناً آپ کا وہ علم ہوگا، اور اللہ عز و جل آپ کو اس علم کے حاصل کرنے کا بھی ضرور ثواب دے گا، اور وہ عمل کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم نے اپنی اصلاح، دوسروں کی اصلاح کی نیت سے جو کچھ بھی سیکھا ہے، ہم نے الحمدللہ اس پر عمل بھی شروع کر دیا ہوگا۔ اللہ عز و جل کی توفیق سے ہم کتاب التوحید کو شروع کرنے کے بعد سے لے کر پچھلے درس تک 8 چیپٹر مکمل کر چکے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو کتاب التوحید میں 67 چیپٹر ہیں، جن میں سے ابھی تک ہم نے 8 چیپٹر، 8 ابواب، 8 دروس مکمل کیے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج نیا درس شروع کرنے کی بجائے کیوں نہ جو پچھلے 8 دروس ہم نے پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، انہی کا تھوڑا سا ریویژن ہو جائے، کہ بعض دفعہ ہم کبھی غائب بھی ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ہمارے کچھ نئے بھائی جو بعد میں ہم سے جوائن ہوئے تو شروع کے ان کے درس کچھ چھوٹ گئے ہوں گے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج نیا درس شروع کرنے کے بجائے ہم پچھلے جو 8 دروس، 8 چیپٹرز، 8 ابواب جو ہو چکے ہیں، انہی کا مختصر سا سرسری سا ایک اعادہ کر لیں، ہم ان کو دوہرا لیں، اور جو اہم باتیں ان میں ہم نے پڑھی ہیں ان تاکہ وہ باتیں دوبارہ سے ہمارے ذہن میں تازہ ہو جائیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ کتاب التوحید جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں بہت ہی عظیم کتاب ہے۔ اللہ عز و جل نے اس میں بہت نفع، بہت خیر، بہت برکت رکھی ہے، اور اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو ہدایت دی ہے۔ اس کتاب کا نام کتاب التوحید
الذی هو حق اللہ علی العبید ہے۔ توحید جو بندوں پر اللہ کا حق ہے، توحید جو ہم سب پر اللہ عز و جل کا سب سے بڑا، سب سے پہلا، سب سے زیادہ اہم ترین حق ہے، وہ توحید ہے۔ اور اس کتاب کے مؤلف محمد بن شیخ الاسلام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی رحمہ اللہ اس کتاب کے مؤلف ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے بتایا، رمضان میں انشاءاللہ ہم جو مختصر سی ایک کتاب اصول اور قواعد کی شکل میں پڑھنے والے ہیں، نواقض الاسلام، اس کے بھی رائٹر مؤلف یہی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان سے بہت زیادہ کام لیا، خاص طور پر توحید اور عقائد کے میدان میں اللہ عز و جل نے ان سے بہت زیادہ، بہت بڑا کام لیا، اور خاص طور پر توحید اور عقیدے، عقائد کے میدان میں، اور الحمدللہ وہ نفع آج تک چلا آ رہا ہے، اور اللہ عز و جل سے امید ہے کہ قیامت تک انشاءاللہ یہ نفع ایسے ہی ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتا رہے گا، اور اس کا اجر انشاءاللہ انہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ عز و جل کا یہ قانون ہے، کوئی بھی بندہ اگر ایک نیکی دوسرے کو بتاتا ہے، پھر دوسرا تیسرے کو، تو یہ چین سسٹم چلتا ہے کہ اس من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، آپ نے ایک نیکی کی، اس نیکی کی طرف کسی کی رہنمائی کی، اب آپ کو تو ثواب ملے گا، اور وہ بندہ جو عمل کر رہا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اسی کے جیسا آپ کو بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اس طرح اللہ عز و جل کی نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اور یہی حال گناہ کا ہے کہ آپ نے کوئی گناہ کیا، آپ کو دیکھ کر کسی نے ویسا گناہ کیا، یا آپ نے کسی کو گناہ کی راہ بتائی، اب اس نے جو گناہ کیا اس کا گناہ آپ کو اللہ بچائے ملتا ہے، اور اس طرح سے جتنے لوگ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں ان کا بھی آپ کو گناہ ملتا چلا جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ جو چیپٹر ہے، یہ خاص طور پر دنیا کے سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ ضروری علم سے متعلق ہے، توحید۔ اس سے بڑا، اس سے زیادہ اور اس سے اہم کوئی علم نہیں ہے۔ توحید سے زیادہ اہم، توحید سے زیادہ بڑا، توحید سے زیادہ افضل اور توحید سے زیادہ شرف، مقام اور مرتبے والا کوئی اور علم نہیں ہے، اس لیے کہ یہی علم ہے جو مخلوق کو خالق سے جوڑتا ہے، یہی علم ہے جو مخلوق کو خالق سے جوڑتا اور مخلوق کو پہچان کرواتا ہے کہ آپ کا خالق کون ہے اور آپ کو اس نے کیوں پیدا کیا۔ تو اس سے افضل اور کوئی علم نہیں ہے، لہٰذا سب سے زیادہ ہمارا وقت اور ہماری صلاحیتیں، ہمارا پیسہ جس علم کی خاطر خرچ ہونا چاہیے وہ یہی علم، علم توحید ہے۔ اور خاص طور پر اللہ عز و جل نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ لا الہ الا اللہ یعنی توحید کا علم حاصل کیجیے۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم تو خود اللہ عز و جل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والا خود اللہ عز و جل۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جائیے اور دوسروں کے پاس حاصل کیجیے، نہیں، وہ تو ہمارے لیے کہ ہم اپنے علماء سے سیکھیں، علماء سے سیکھیں، اس لیے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، تو دراصل یہ حکم ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہمیں سب سے زیادہ پرائرٹی جس علم کو سیکھنے میں کہ دینا چاہیے وہ علم توحید ہے۔ اس کتاب کی شروعات اسی نام سے ہوتی ہے، کتاب التوحید۔ اس کتاب کا جو سب سے پہلا چیپٹر ہے وہ چیپٹر یہی ہے، کتاب التوحید۔ اور اس کے تحت پھر شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے جو ایک ایک آیت، ایک ایک حدیث ہم لیں گے، زیادہ نہیں لیں گے، سب سے اس کتاب التوحید کو کا جو ہیڈنگ انہوں نے قائم کی، اور اس کے بعد گویا پہلا چیپٹر ہے، 27ویں پارے سورۃ الذاریات کی ایک آیت ذکر کی، اور وہ آیت آپ کو یاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔
سورۃ الذاریات کی آیت ہے، اس میں اللہ عز و جل نے یہ بتایا کہ انسان اور جنوں کو اللہ نے پیدا کیا، اور یہ بھی بتایا کہ پیدا کرنے کا مقصد، پیدا کرنے کی غرض کیا ہے۔ پیدا کرنے کی غرض ہے توحید، عبادت۔ عبادت کیا ہے؟ توحید۔ اگر میں نے آپ کو بتایا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا، اگر کسی بھی عبادت سے توحید نکال دی جائے تو وہ عمل ہے لیکن عبادت نہیں ہے۔ کسی بھی عبادت سے اگر توحید نکال دی جائے تو وہ ایک کام ہے لیکن عبادت نہیں ہے۔ عبادت اسی وقت ہوگی جب وہ اللہ کے لیے ہو، جب وہ اللہ کے لیے ہو، خالص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہو، نیت ہماری سچی ہو، تبھی وہ عبادت ہوگی، ورنہ وہ عبادت نہیں ہے، اور اس پر آپ کو کوئی ثواب بھی ملنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کے لیے گناہ کا سبب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے جو یہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس میں اللہ تعالیٰ نے دو اہم باتیں بتائیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارا خالق اللہ ہے، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہم مخلوق ہیں، اور دوسری بات یہ بتائی کہ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ عز و جل انسان کو اور جن کو خاص طور پر یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ بہت اونچے ہیں، آپ کو ہم نے دوسرے جانداروں کی طرح، جیسے کہ مان لیتے ہیں گدھے، گھوڑے، خچر، اونٹ، شیر، بکری، گائے، بیل، ہم نے ان کی طرح تم کو پیدا نہیں کیا، بلکہ خاص طور پر ہم نے تمہارے ذریعے جو دنیا آباد کی ہے اور دنیا کی بہت ساری چیزیں تمہارے تابع کی ہیں، یا تمہارے لیے ہم نے لگا رکھی ہیں، تمہارے فائدے کے لیے ہم نے وہ سارے کام لگا رکھے ہیں، تو اصل اس لیے ہے کہ تم ہماری عبادت کی غرض سے دنیا میں بھیجے گئے ہو۔ تو یہ توحید ہے، یہی ہمارے دنیا میں آنے اور ہمارے ذریعے دنیا بسائے جانے کا اصل مقصد ہے۔ اور میں نے کہا عبادت، توحید کے بغیر کوئی عمل عبادت نہیں بن سکتا، اسی لیے کئی علماء کرام، ہمارے مفسرین رحمہم اللہ نے یہاں پر یعبدون کی جو تفسیر کی وہ یوحدون ہے۔ انہوں نے یہاں پر یعبدون کی تفسیر میں کیا کہا؟ یوحدون، توحید، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی توحید کو جانے، مانے، تسلیم کرے اور اسی کے مطابق اپنے عقیدے اور عمل کو ڈھال لے، یہ توحید ہے۔ تو اس باب میں نے بتایا کہ ایک ایک باب کی ایک ایک آیت ہم لیں گے تاکہ پورا ایک نچوڑ آپ کے سامنے آ جائے۔ یہ آیت خاص طور پر ذکر کی گئی ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا ہمارے سامنے باب ہے وہ ہے فضل التوحید وما یکفر من الذنوب۔ اس باب میں شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے وہ آیتیں اور وہ حدیثیں ذکر کی ہیں جو توحید کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، توحید کی فضیلت بتاتی ہیں، اور یہ بھی بتاتی ہیں کہ توحید کے ذریعے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک اہم حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں، اور وہ حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی ہے، جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ والجنة حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنة علی ما کان من العمل۔ حدیث مجھے امید ہے آپ کو یاد آ گئی ہوگی۔ خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کافی کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے اس حدیث کی روشنی میں رکھی گئی تھیں۔ حدیث کا ترجمہ ہے کہ جو بھی اس بات کی گواہی دے، نمبر ایک توحید، من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکیلا معبود ہے، اللہ معبود برحق ہے، اس کا کوئی بھی کسی بھی طرح سے ذات میں، صفات میں، کسی بھی معاملے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو جو اس بات کی گواہی دے، پھر یہ کہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے بندے کہہ کر یہ بتایا گیا کہ الوہیت میں سے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہے، الوہیت کا جو کچھ بھی کے حقوق ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیے گئے۔ آپ بندے ہیں، اور بندے ہیں یعنی مخلوق۔ جب یہ کہا جائے کہ فلاں اللہ کا بندہ ہے تو کلیئر بات واضح ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اور جب کوئی مخلوق ہے تو لازمی معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی حق اس کو کسی بھی طرح سے نہیں دیا، نہ پیدا کرنے کا، نہ مارنے کا، نہ روح پھونکنے کا، نہ زندگی بڑھانے کا، نہ زندگی گھٹانے کا، نہ شفا دینے کا، کسی بھی طرح کا کوئی حق۔ یہ سارے حقوق اللہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو، کسی بھی ولی کو، کسی بھی فرشتے کو یہ حق
نہیں دیا۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ہمارے میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ہم اللہ کے عام گناہ گار سے بندے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اس لحاظ سے آپ ہم سے تمام انسانوں سے بہت زیادہ اونچے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ بنیادی طور سے انسان ہیں، لیکن وہ ہم سے بہت زیادہ اونچے ہیں، تو وہ انسان ہونے کی حیثیت سے اونچے نہیں ہیں۔ انسان ہونے کی حیثیت سے تو بشر مثلکم، انسان ہونے کی حیثیت سے جیسے ہم انسان، جیسے ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، پیشاب پاخانے کی حاجت یہ سارے انبیاء کے ساتھ لگی تھی، تو انسان ہونے کی حیثیت سے نہیں۔ کس حیثیت سے ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، نبوت اور رسالت کی حیثیت سے۔ تو ہم گواہی دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، علیہ وعلی الانبیاء الصلاۃ والسلام۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ اس حدیث میں خاص طور پر تھا وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ۔ چار باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا اللہ کا بندہ ہونے کا مطلب یہ کہ وہ مخلوق ہے، اور خود عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی تھی۔ آپ سورہ مریم انشاءاللہ بھی سننے والے چند دنوں کے بعد تراویح میں، تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جب مریم نے، ان کی والدہ محترمہ نے اشارہ کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا جملہ کیا کہا تھا؟ انی عبداللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب بولنے کی قوت دی، اس معصوم سے بچے کو جو ابھی نیو بورن بیبی تھا، نوزائیدہ بچہ تھا، اس بچے کو اللہ نے جیسے ہی بولنے کی قوت دی، اس بچے نے سب سے پہلا جملہ کیا بولا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور ہم یعنی ہمارے جیسے لوگ کہتے ہیں نہیں تم اللہ کے بندے نہیں ہو۔ آپ سوچئے، ہے نا فرق؟ وہ بچہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اور آج کے بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اس میں کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے؟ آدمی خود اپنے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور انہی کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے لوگ کیا کہتے ہیں نہیں تم اللہ کے بندے۔ سمجھ میں آیا نا میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی ہاں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عقیدہ رکھنا ان کا ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کا بیٹا اور کوئی بھی اللہ کا باپ نہیں ہے۔ سورہ اخلاص ہمارا پورا عقیدہ اس میں بیان کیا گیا، اس لیے سورہ اخلاص کی کوئی فضیلت معلوم ہے آپ کو؟ کیا ہے؟ اگر ایک بار آپ نے پڑھی سورہ اخلاص، کتنی ہے؟ 2 پارے کی ایک سورت ہے کیا وہ؟ پھر کتنے پارے کی ہے؟ وہ 2 لائنیں ہیں۔ سورہ اخلاص کتنی بڑی سورت ہے؟ 2 لائنیں ہیں اس میں، لیکن ان 2 لائنوں کو پڑھنے کی فضیلت کتنی ہے؟ یعنی گویا آپ نے 1/3 10 پارے آپ نے قرآن کریم پڑھ لیا۔ ایسا ہی ہے نا؟ کیوں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں ایک تو توحید ہے، دوسرے عبادات معاملات ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، احکام، اور تیسرے تاریخ انبیاء کی، گزری ہوئی قوموں کی، یہی 3 چیزیں ہیں نا۔ تو ان میں سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ توحید۔ توحید تو بنیاد ہے، بیس ہے، فاؤنڈیشن، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سورہ اخلاص مکمل سورہ توحید ہے، اسی لیے اس کا نام ہی اخلاص ہے۔ اب ہم نے جو کہا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ ابھی ہم نے التحیات پڑھی نماز میں، تو التحیات میں یہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، آدم علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں۔ اور جب کوئی اللہ کا بندہ ہوا تو اس کا اب اللہ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، اللہ سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سب سے پہلی بات جس کا عقیدہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، جیسے ہم اللہ کے بندے ہیں، دوسرے انبیاء اللہ کے بندے ہیں۔ ہاں اس کے ساتھ وہ رسول ہوں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو رسالت اور نبوت سے سرفراز کیا، وہ مقام دیا ان کو جسے ہم نبی اور رسول کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، اللہ تعالیٰ کا وہ کلمہ ہے جو انہوں نے مریم کی طرف ڈالا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا، اس کی کافی تفصیل سے اس کی وضاحت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ انجام پایا۔ ماں باپ کا جیسے ہوتا ہے معاملہ ویسا تو نہیں تھا، کلمہ کن کے ذریعے
انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، ہو جا، بس اللہ کا کن کہنا کافی ہوتا ہے. تو یہ کلمہ کن ہے، کلمہ کن کے ذریعے اللہ نے ان کو وجود بخشا. اور اس کے بعد پھر ہم نے بتایا تھا وروح منہ، کہ یہ روح ہے، اللہ کی روح نہیں ہے، اللہ کی روح نہیں، اللہ کی جانب سے روح ہے. یعنی وہ جو لے کر آئے تھے اللہ کے پاس سے، جو معجزہ لے کر آئے تھے، جو بھی خیر لے کر آئے تھے، اس کے ذریعے لوگوں کو زندگی ملتی تھی. جیسے قرآن کے ذریعے مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے نا، ایسے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مردہ لوگوں کو زندہ کیا. یعنی ایک تو وہ جن کے دل مردہ ہو چکے تھے، اور دوسری یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے تھے ان میں سے ایک معجزہ کیا تھا؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ کام تو اللہ کرتا تھا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، تو آپ نے تھوڑی توڑا چاند کو، تو اللہ نے کیا، اللہ نے کیا نا. وہ تو کام اصل اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزے دیے تھے ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ اس زمانے کی سائنس، جو بھی میڈیکل سائنس جس ترقی پر تھی، یا جو بھی جادوگری جو کچھ بھی تھا، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو دیا وہ خالص اللہ کی طرف سے تھا، وہ کسی بندے کی یا خود عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہیں تھا. اور وہ معجزہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو نور لے کر آئے تھے، جو کتاب، جو ہدایت لے کر آئے تھے، اس کے ذریعے مردہ دلوں کو زندگی ملتی تھی. اور اسی طرح سے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ نے ان کو ایک معجزہ یہ بھی دیا تھا کہ اللہ کا نام لیتے تو کوئی مردہ زندہ بھی ہو جاتا. لیکن کیا وہ ہمیشہ زندہ رہتا؟ جی نہیں، وہ بات نہیں تھی. ہمیشہ زندہ رہنے والی یا دوبارہ سے زندگی گزارنے والی بات نہیں تھی. اس کے بعد پھر آخری 2 ٹکڑے ہیں، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ. ہم گواہی دیں کیا جنت موجود ہے، برحق ہے، یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ خیالی باتیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو جنت میں جانے والے لوگوں کو بھی پیدا کیا، اللہ کرے ہم ان میں سے ہوں. اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا، جہنم موجود ہے، مخلوق ہے. اللہ نے جہنم کو پیدا کیا تو جہنم میں جانے والے لوگوں کو بھی پیدا کیا، اللہ کرے ہم ان میں سے نہ ہو. اللہ ہم کو، ہمارے والدین کو، ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. تو اللہ عز و جل نے جب جنت کو پیدا کیا تو جنتیوں کو بھی پیدا کر دیا، اور جب جہنم کو پیدا کیا تو جہنمیوں کو بھی پیدا کیا. اب یہ جو باتیں ہیں، کل 5 باتیں ہمارے سامنے آئیں. سب سے پہلی بات اللہ کی وحدانیت، دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور اس کے ساتھ جو اہم بات جوڑی گئی وہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو بات جوڑی گئی. کیونکہ دیکھیے اللہ عز و جل نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو بھی اصول دیے، یہ تو طے ہے کہ وہ قیامت تک رہنے والے، ان میں کوئی تبدیلی ہونے والی، نہ کوئی تبدیلی ہونے والی ہے، نہ کوئی کمی ہونے والی ہے، اور نہ ہی اس میں کچھ نیا آنے والا ہے. نیا قرآن آئے گا کیا؟ نئی حدیث آئے گی؟ کوئی نیا رسول آئے گا؟ جی کچھ نہیں، جو ہے وہ موجود ہے آپ کے پاس. اب اس میں نیا کچھ آنے والا نہیں ہے. تو اللہ عز و جل نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو بات ہم کو سکھائی وہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے خاص طور پر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا آخر وقت تک جو معاملہ چلنے والا ہے وہ یہود و نصارہ سے ہی چلنے والا ہے. دجال کے پیروکار کون ہوں گے؟ یہی یہود و نصارہ ہوں گے نا. عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے کون ہیں؟ یہی نصارہ ہیں نا. ان کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں ہوں گی نا. تو سب سے زیادہ مسلمانوں کو جن لوگوں سے تکلیف پہنچنے والی ہے وہ یہود و نصارہ ہیں. اللہ فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ. ٹھیک ہے. تو اب اس میں چونکہ دعوت کے معاملے میں سب سے زیادہ رکاوٹیں انہی نصارہ کی طرف سے آنے والی ہیں. جہاں بھی میدان چلتا چلا جائے دجال تک، تو وہاں تک ساری رکاوٹیں انہی یہود اور نصارہ کی طرف سے آنے والی ہیں. اسی لیے آپ پڑھیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو صلیب کو توڑیں گے نا وہ. اور صلیب کراس کس کا نشان ہے؟ کرسچین کا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری باتیں ہیں. اس لیے بھی خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے 4 باتیں اس میں ذکر کی گئی ہیں. تو یہ ہے کہ اب جو آدمی بھی ان باتوں کی گواہی دے گا، یعنی ان باتوں کو سچے دل سے تسلیم کرے گا. ہم نے گواہی کا معنی آپ کو بتایا تھا، یاد ہے کہ گواہی صرف زبان سے نہیں ہوتی. گواہی کا تعلق اصل تو دل سے ہوتا ہے. کیا آپ نے دل میں ایک چیز کو سچا جانا، اس کے مطابق زبان سے اقرار کیا، اس کو کہتے ہیں گواہی. تو اب جو آدمی ان باتوں کی گواہی دے گا، انشاءاللہ اسی یقین پر وہ مرے گا، تو ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل.
جو بھی اس کے اعمال جیسے بھی اس کے کام رہے ہوں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو بالآخر جنت میں ضرور داخل کرے گا. تو یہ ہے توحید کی فضیلت کہ توحید پر مرنے کی وجہ سے انسان جنت کا مستحق ہو جاتا ہے, اور توحید پر مرنے کی وجہ سے انسان اگر گناہگار بھی ہوا تو بھی اللہ کی معافی کا ضرور بضرور حقدار ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد تیسرا جو باب ہم نے پڑھا تھا وہ آپ کو یاد ہی ہوگا, من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب. جو بھی توحید کو ثابت کرے گا, توحید پر مضبوطی کے ساتھ جمع رہے گا, حق کا تحقیق یعنی مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کو ثابت کر دینا, کیا آپ اس سے ہٹ نہ سکیں. تحقیق کا مطلب ہوتا ہے ایسا مضبوط آپ کا عقیدہ بن جائے کہ اب آپ اس سے بالکل بھی ہٹ نہ سکیں, کمپرومائز نہ کر سکیں. تو جو بھی توحید کو مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑ لے گا, اس کے سارے تقاضے پورے کرے گا, انشاءاللہ دخل الجنت بغیر حساب. اللہ کے فضل سے انشاءاللہ وہ بندہ جنت میں جائے گا. لیکن کیسے جائے گا؟ اس میں وہ حدیث آپ کو یاد ہی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ, اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف 70,000 نہیں ہیں بلکہ ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000 ہے. پھر ایک بچہ آیا تھا اور اس نے یہاں آ کر حساب بھی کر کے بتایا تھا, یاد ہے؟ جی ہاں ماشاءاللہ. تو وہ کل کتنے عدد کتنا ہوتا ہے؟ تو کروڑوں میں ہے, کروڑوں میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا فضل بہت زیادہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کا فضل تو بہت ہی عظیم ہے. تو اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل عظیم ہے تو مجھ کو تھوڑا حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اس میں سے ملے گا نا. جی ہاں, اور یہ بات کسی اور نبی کے تعلق سے فرمائی نہیں گئی. اللہ نے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ, علیکا. آپ کو عربی آتی ہوگی ماشاءاللہ بہت سے لوگوں کو. تو علیکا کا ترجمہ کیا ہوا؟ تیرے پر. آپ پر تم پر مت بولو, کلیئر بولو, تیرے پر تجھ پر. اگر ہم کہیں گے تم پر تو اس میں جمع بھی تو ہو سکتا نا ہماری اردو کے اعتبار سے, تم پر آپ پر, تو کہو تجھ پر. تو اس سے کلیئر ہوا کہ وہاں پر مراد کون ہے؟ تمام انبیاء مراد نہیں ہے, خاص طور پر ایک ہی نبی مراد ہے, اور وہ کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے, اللہ نے کہا عظیم, اب کتنا عظیم ہو تو اللہ عز و جل ہی جانے, کوئی نہیں جان سکتا. تو مجھ کو اور آپ کو اس میں سے تھوڑا تھوڑا ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملنا تو چاہیے نا انشاءاللہ. ہم لاکھ گناہگار صحیح, لیکن کم از کم اللہ کے فضل سے شرک تو نہیں کرتے نا. انشاءاللہ ملے گا, اللہ سے امید رکھنا چاہیے. تو ہم نے اس میں جو حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے. یہ بات آپ نے بیان فرمائی اور کسی ضرورت سے گھر میں گئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ ہو گیا کہ اب کون ہوں گے وہ لوگ, ایک تجسس, کون ہوں گے؟ کسی نے کہا وہ ہوں گے جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا, کسی نے کہا وہ ہوں گے جو جہاد میں رہے اسی میں ان کی شہادت ہوئی, کسی نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے. غرض کئی طرح کی باتیں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے آنے کے بعد 4 کوالٹیز بیان کی. وہ کیا تھی؟ ہاں, بارک اللہ فیکم. آخری جو اصل نقطہ ہے وہ ہے اللہ پر بھروسہ. جو دم نہیں کرواتے, جائز ہے دم کرنا کرانا, ہے نا, بات گزر چکی ماشاءاللہ, لیکن اس کے باوجود وہ کسی اور سے دم نہیں کرواتے, خود کر لیتے ہیں اپنے اوپر, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کسی سے کہتے نہیں کہ بھائی آپ میرے اوپر دم کر دیجئے. ٹھیک, یہ ہے پہلی. دوسری, داغ کر علاج نہیں کرواتے. تیسری, بدشگونی نہیں لیتے, رات میں سیٹی مت بجاؤ سانپ آتا ہے, کینچی کے کچ کچ مت کرو جھگڑے ہوتے ہیں, یہی سب, اسی کو تو بدشگونی کہتے ہیں نا. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, اللہ بچہ ہے, ہاں بلی جا رہی ہے, چپل, ہاں چپل آپ نے دیکھا ہوگا گھر کے, نہیں ٹھیک ہے آپ چپل الٹی ہے سیدھی کر دیں بھائی, اس میں تو کوئی حرج نہیں, تو اچھی بات ہے. آپ اپنے گھر میں جا رہے ہیں, دیکھا چپل الٹی پڑی, آپ نے سیدھی کر دی تو اچھی بات ہے. لیکن اگر اس کے پیچھے آپ کا یہ عقیدہ ہے
تو پھر یہ تو غلط ہے نا، یہ بدشگونی ہے. اور اللہ معاف کرے، یہ اس طرح کے جو شرک کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم میں بھی پائی جاتی ہیں، معلوم آپ کو، ہم میں بھی پائی جاتی ہیں اور ہم کو احساس نہیں ہوتا اس چیز کا. آپ نے سنا ہوگا اپنے گھر میں خاص طور پر عورتوں سے، بیٹا رات میں کچ کچ مت کرو، زبردستی کنڈی مت بجاؤ، رات میں جھاڑو مت لگاؤ، اور رات میں آپ ناخن مت کاٹو. سب باتیں سنی ہیں آپ نے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا قرآن اور سنت سے کوئی تعلق ہے کیا؟ جی نہیں. آپ رات میں جھاڑو مت لگائیے بھائی، اندھیرا ہے، کوئی آپ کی سونے کی بالی گری ہوگی وہ بہ جائے گی، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن رات میں جھاڑو لگانے سے برکت چلی جاتی، ایسا تو کچھ نہیں ہے. یہ ساری باتیں بدشگونی ہوتی ہیں. تو ان میں جو کوالٹیز ہیں، ایک تو کسی سے دم نہیں کرواتے گرچہ وجائز ہے، دوسرا آنکھ سے داغ کر علاج نہیں کرواتے، تیسرا بدشگونی نہیں لیتے، اور چوتھا ہر معاملے میں وہ بسم اللہ توکلت علی اللہ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت. ہر معاملے میں ان کا بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے. تو جس بندے میں انشاءاللہ اللہ کرے ہم میں ہو، جس بندے میں ایک 4 کوالٹیز پائی جائیں گی تو کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ کہ وہ اللہ نے چاہا تو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا. اور یہ 4 کوالٹیز یہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے ضروری. اب آپ کہیں گے میں شرک نہیں کرتا، شرک کو ہم سمجھتے کیا ہیں؟ جو بڑی بڑی چیزیں ہیں نا، ہم صرف ان کو شرک سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہم ان کو شرک نہیں سمجھتے. حالانکہ وہ شرک ہے نا. بدشگونی لینا، کوا منڈیر پر بول رہا ہے تو مہمان آنے والے ہیں، یہ بھی تو ہے شرک ہے نا. یہ بھی ہماری یہ چیزیں ہم عام دھڑلے سے استعمال کرتے ہیں، خاص طور پر عورتوں میں چیز بہت زیادہ ہوتی ہے نا، لیکن ہم سمجھ ہی نہیں پاتے اس کو کہ تو غلط ہے. توحید کے منافی ہے یہ چیز، توحید کو خراب کرنے والی چیز ہے. اسی لیے کہا کہ ان باتوں پر دھیان دو. یہ جو 4 کوالٹیز ہیں نا، ان کا پایا جانا بہت زیادہ ضروری ہے. اور توکل، اللہ پر آپ نے بھروسہ کیا، کوئی بات ہو گئی، آپ کا کام نہیں ہو سکا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے جو مناسب سمجھا آپ کے لیے وہ کیا. یہ بھی بھروسے کا ایک حصہ ہے. میں نے بہت زیادہ کوشش کی، بہت زیادہ میں نے بھاگ دوڑ کی، سب کچھ کیا، لیکن کام میرا نہ ہو سکا، تو میں کہتا ہوں تیری وجہ سے نا، تو نے دیر نہیں کیا ہوتا تو کائے کو ایسا ہوتا. یہ سب ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ بھی تو توحید کے منافی ہے. ایک مسلمان کو کیا کہنا چاہیے ایسے وقت میں؟ قدر اللہ وما شاء فعل، کہ میں نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کیا، لیکن اللہ نے میرے حق میں جو مناسب سمجھا میں اس پر راضی ہوں. یہی ہے نا کہ میں نے تو پوری کوشش کیا، لیکن اللہ نے میرے حق میں جو مناسب سمجھا اللہ نے وہ کیا، اور میں اس میں راضی ہوں. یہ بھی توکل کا ایک حصہ ہے. تو اب جو اس طرح کی 4 کوالٹیز میں پرفیکٹ اترے گا انشاءاللہ وہ دخل الجنت بغیر حساب. اس کے بعد ہم نے چوتھا جو چیپٹر پڑھا تھا وہ باب الخوف من الشرک. کس سے ڈرنا؟ شرک. اس میں ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت رکھی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، یاد ہے آپ کو تھوڑی تھوڑی؟ بارک اللہ فیک. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. کس کے حق میں وہ دعا تھی معلوم ہے آپ کو؟ خود اپنے بارے میں. اے اللہ مجھے بچا. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین ہے کہ نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین ہے نا. جہاں بھی توحید کی بات آتی ہے اللہ کس کی مثال دیتا ہے؟ جہاں بھی توحید کی بات آتی ہے، ابراہیم ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. جاؤ بھاگو یہاں سے، ابراہیم تم میں سے نہیں تھے، یہی ہے نا. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان. جہاں بھی توحید کی بات آئی، توحید کی دعوے داری کی بات آئی، تو اللہ تعالیٰ نے کس کو نمونہ بتایا ہمارے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نمونہ کس کو بتایا گیا؟ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ بھی کس کی ملت کی پیروی کیجئے. تو جہاں بھی بات توحید کی آئی وہاں پر اللہ فرماتا ہے قد کانت لکم فی اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. 28 پارے کی آیت آپ کہیں گے کہاں سے لے آئے شیخ؟ نہیں، 28 پارے سورہ ممتحنہ کی آیت. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ.
ہمارا تم سے بھی کوئی تعلق نہیں، اور اللہ کے علاوہ تم جن جن کی عبادتیں کرتے ہو ہمارا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں. تو یہ توحید ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ عز و جل نے جب توحید کی بات آئی تو کیا کہا کہ تمہارے لیے کس میں نمونہ ہے، آئیڈیل کون ہے؟ ابراہیم. تو جہاں بھی توحید کی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ تو ابراہیم علیہ السلام کو بتاتا ہے ہمارے لیے نمونہ. اور وہی ابراہیم علیہ السلام کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ تعالیٰ تو مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے دور رکھنا. ہم نے بتایا تھا کہ اصل مراد وہاں پر شرک ہے، اصل مراد وہاں پر شرک ہے کہ اللہ تو مجھ کو اور میری اولاد، اور اولاد کون؟ ہمارے جیسی تھی کیا وہ اولاد ہمارے جیسی تھی؟ پھر کون تھی وہ؟ اسماعیل اور اسحاق رسول ہے نا، رسول ہے کہ نہیں ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. رسول ہیں، اللہ خود کہہ رہا ہے رسول ہیں. تو کس کے اولاد؟ باپ ابراہیم اپنے بارے میں دعا مانگتے ہیں وَجْنُبْنِي، مجھ کو بچا، اور اولاد رسول اسماعیل بڑے بیٹے اور اسحاق چھوٹے بیٹے، ان کے تعلق سے دعا مانگی جا رہی وہ بنی أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو شرک سے بچانا. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ شرک ایسی چیز ہے جو چور دروازوں سے حملہ کرتا ہے. شرک ایسی چیز ہے جو کہاں سے حملہ کرتا ہے؟ چور دروازوں سے حملہ کرتا ہے، اور ہم کو اس کی خبر بھی نہیں ہو پاتی. مثال کے طور پر ریاکاری شرک ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سے ہو جاتی ہے، خبر ہی نہیں ہو پاتی ہم کو. تو چھوٹے چھوٹے چور دروازوں سے، جیسے پانی ہے، پانی آپ دیکھیں گے ایک دروازہ ہے لکڑی کا، اس میں آپ ڈالیں گے تو کبھی کبھی آپ کو پیچھے سے نظر آئے گا. وہ مٹکا ہے، مٹی کا گھڑا آپ کے گھروں میں ہے، مٹکا کیا بولتے ہیں آپ لوگ اس کو؟ مٹکا. آپ اس میں اندر پانی بھریں گے تو باہر نظر آتا کہ نہیں آتا؟ کہاں سے آیا؟ مٹی کے مٹکے میں، گھڑے میں پانی آپ نے بھرا تو آپ کو مٹکا باہر سے گیلا دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ آیا نا پانی باہر. ایسی شرک ہے، ایسی شرک ہے. وہ کہاں سے آتا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو انجانے میں آدمی شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے. اس لیے شرک کو اچھی طرح سے جان لینا چاہیے، اور کبھی بھی مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ میں تو موحد ہوں. کبھی بھی مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ میں تو موحد ہوں، بلکہ ہمیشہ توحید کو سمجھنے، سیکھنے اور شرک کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لینے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ چور دروازے سے شرک آپ کے اندر چلا آیا اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہو سکا. اس کے بعد ہم نے جو 5واں باب پڑھا تھا وہ تھا الدعاء الی شہادت اللہ الہ الا اللہ. سب سے پہلے کس کام کی دعوت دی جائے گی؟ ہاں، اللہ کی حکومت قائم کرنے کی یا توحید کو ماننے کی؟ کاہے کی دعوت دیں؟ اللہ ہمارا حاکم ہے یا پہلے معبود ہے؟ معبود ہے نا، معبود. اچھی طرح سمجھو اس باریک بات کو، اچھی طرح سمجھیے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ معبود ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اللہ معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اکیلا اللہ ہی برحق معبود ہے. یہ اس کا مطلب ہے. جو لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، یہ گمراہی ہے. یہ آپ کو آپ کی توحید سے پھیرنے والی بات ہے. اور جب انسان توحید ہی سے پھر گیا تو اس کے پاس کیا باقی بچا؟ جب انسان لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہی غلط کر ڈالا اس نے، تو آگے سوچیے. آگے اب آپ کو مان لیتے ہیں آپ کو ادھر جانا ہے احمد نگر پونا، اور آپ نے گاڑی ڈال دی ادھر کنڑ کے راستے پر، تو پھر اب آپ کیسے جائیں گے ادھر؟ آپ تو ادھر چلے جائیں گے نا. کیوں؟ ڈائریکشن غلط. کیا ہوا؟ ڈائریکشن غلط ہوا. تو جس نے بھی لا الہ الا اللہ کا ترجمہ اگر آپ کو بتایا اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، تو اس نے کیا کیا؟ آپ کی گاڑی غلط ڈائریکشن میں ڈال دیا. اور جب گاڑی شروع میں ہی غلط ڈائریکشن میں چلی گئی تو پھر اب آگے جہاں تک بھی چلتے چلے جائیں گے وہ آپ نے مان لیتے ہیں کسی نے آپ کو بتایا کہ بھائی یہاں سے پونا 230 کلومیٹر ہے، کچھ کم زیادہ. اب آپ نے کیا کیا؟ گاڑی ادھر کے ڈائریکشن میں ڈال دی. اب آپ 500 کلومیٹر چلے گئے اور گالیاں دینے لگے اس کو، بیوقوف. اس نے مجھ کو بولا تھا 230 کلومیٹر، 500 آ گیا، ابھی تک پونا نہیں آیا. تو کیا وہ بتانے والا غلط تھا یا آپ غلط ہے؟ کون غلط ہے بھائی؟ وہ بتانے والے نے صحیح بتایا تھا نا کہ 230 کلومیٹر اتنا ہی ہے. وہ چلیے 230 نہیں 235 ہوگا، 225 ہوگا، اتنا ہی نا. اب آپ نے کیا کیا؟ گاڑی اپنی غلط ڈائریکشن میں ڈال دی اور 230 کی وجہ 500 چلے گئے. اب اور آپ اس کو وہاں جا کر گالیاں دیتے ہیں، تو گالیاں خود آپ ہی کو لگنے والی ہے نا بھائی. اس نے آپ کو بتایا تھا جو ڈائریکشن وہ بالکل صحیح تھا، مگر آپ نے اپنی گاڑی غلط ڈائریکشن میں ڈال دی.
تو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ اچھی طرح یاد رکھیے. کوئی بھی بندہ اگر آپ کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے لا حاکم الا اللہ، آپ اپنے کان بند کر لیجئے. کیا کریں گے آپ؟ اپنے کان بند کر لیجئے. سلف سے ثابت ہے کہ اس طرح کے لوگ اگر ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ایک آیت سن لیجئے، تو کہتے ہیں نہیں بھائی، مجھے تجھ سے قرآن کی آیت بھی نہیں سننا. تو آیت تو پڑھے گا لیکن ترجمہ اور تفسیر اپنے حساب سے کرے گا نا، تو مجھے تجھ سے قرآن کی آیت بھی نہیں سننا. تو لا الہ، الہ کا مطلب کلیئر ہے، الہ یعنی معبود. تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جتنوں کو بھی معبود سمجھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ سب باطل ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اگر کسی کو دعوت دیں گے، کسی کو بھی دعوت دیں گے، تو آپ اس کو توحید کی دعوت دیں گے. ہاں وہ توحید پرست ہے، توحید جانتا ہے، توحید مانتا ہے، تو اگلا اسٹیپ آئے گا. لیکن اگر کوئی بندہ بنیادی طور سے توحید ہی کو نہیں جانتا، تو آپ اس کو جا کر نماز اور زکوٰۃ کی دعوت نہیں دیں گے. اس سلسلے میں جو حدیث ہمارے سامنے رکھی گئی ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بھجوایا تھا؟ یمن. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ حدیث ہے، لما بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذا الى اليمن فقال انك تأتی قوما من اہل الكتاب فلیکن اول ما تدعوهم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ. معاذ رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھجوایا تو ان کو کچھ بنیادی نصیحتیں کی، دعوت کا ڈھنگ بتایا، دعوت کا طریقہ، دعوت کا اسلوب اور دعوت کے جو درجات، اسٹیپ ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے رکھے. اور یہ بتایا کہ تم جن لوگوں کے پاس جا رہے ہو نا وہ جاہل نہیں ہیں. وہ کیسے ہیں؟ ان کے پاس علم ہے، تورات کا اور انجیل کا علم رکھنے والے لوگ ہیں. جاہلوں کی طرح ان سے بات نہیں کرنا. فرق ہوتا ہے نا، آپ ایک علم رکھنے والے سے بات کریں اور آپ ایک سادے آدمی سے بات کریں، دونوں میں فرق ہے نا، دونوں میں فرق ہے. اور جب تک وہ فرق ملحوظ نہیں رکھا جائے گا تب تک آپ کی دعوت کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ ایک ڈاکٹر کو جا کر تھوڑی بتائیں گے کہ بخار کیوں آتا ہے اور بخار آئے تو کیا علاج کرنا چاہیے. ڈاکٹر کو جا کر بتائیں گے؟ ڈاکٹر ہے، اپنی پریکٹس کر رہا ہے، مشہور ہے. آپ اس کے پاس کہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو معلوم ہے بخار کیوں آتا ہے؟ اور اگر بخار آ جائے تو کیا ہے نا، تو ڈاکٹر کہے گا بھائی تو بیٹھ، میری جگہ تو ہی بیٹھ جا. ایسا ہی ہے. لیکن اگر ایک ہمارے جیسے ایک عام آدمی آپ اس سے کہیں کہ بخار کیوں آ جاتا ہے، اس کی کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور اگر بخار آئے تو کیا کیا علاج یا احتیاط کی جا سکتی، تو بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے نا؟ جی ہاں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو بتا دیا کہ جن کے پاس جا رہے ہو نا وہ کفار مکہ کی طرح لوگ نہیں ہیں. کفار مکہ کا تو کوئی عقیدہ ہی نہیں تھا، جو بھی تھا وہ صرف باپ دادا تھے. کفار مکہ کا عقیدہ کیا تھا؟ کیا تھا ان کے پاس؟ باپ دادا تھے نا. کہ کیوں بھائی اس کو کیوں پوچھتے ہو؟ کہتے ہمارے باپ دادا. لیکن یہود اور نصارہ کا معاملہ باپ دادا والا معاملہ نہیں تھا. ان کے پاس ٹھیک ہے انہوں نے غلط کیا اس کو، وہ ایک الگ چیز، لیکن بنیادی طور سے ان کے پاس تورات اور انجیل تھی کہ نہیں تھی؟ ان کے پاس اپنے انبیاء کی تعلیمات تھی کہ نہیں تھی؟ تو ان ساری باتوں کو جاننا داعی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دعوت کس کو دے رہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انک تأتی قوم من اہل الکتاب، اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ. سب سے پہلے جس کام کی دعوت تمہیں دینی ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری دعوت کی بنیاد کس پر ہونا چاہیے؟ توحید پر. ہماری دعوت کی بنیاد کائے پر ہونا چاہیے؟ توحید پر. یا اقامت دین پر؟ کائے پر ہونا چاہیے؟ توحید پر. جب توحید ہوگی تو دین خود بخود قائم ہو جائے گا، لیکن جب توحید ہی نہیں رہے گی تو پھر کوئی دین قائم ہونے والا نہیں ہے. تو اس میں ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی. اس کے بعد جو چھٹا ہمارا چیپٹر تھا، چھٹا باب تھا، وہ تھا تفسیر التوحید و شہادت ان لا الہ الا اللہ. توحید کی وضاحت، توحید کی اور زیادہ وضاحت، توحید کو ایکسپلین کرنا اور قرآن و سنت کی دلیلوں سے اس کو اور زیادہ اچھی طرح سے بتانا. اور اس میں ایک چھوٹی سی حدیث جو ہمارے سامنے رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ. توحید کی تفسیر کیا ہے؟ دونوں باتیں ہیں اس میں. کیا ہیں دونوں باتیں؟ لا الہ اور
الا اللہ، نفی بھی ہے اور اس بات بھی ہے. من قال لا الہ الا اللہ، جو توحید کا اقرار کرے، وکفر بما یعبد من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان سب کا انکار کرے. یہی ہمارا کلمہ ہے نا، لا الہ الا اللہ. انکار، نفی کر دیا، ہم نے کہا ہم کسی کو نہیں مانتے. اور جب اس بات کی بات آئی اقرار کی تو ہم نے کہا ہم مانتے ہیں مگر ایک کو، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ. یہی توحید کی تفسیر ہے کہ آپ کو اس میں نفی اور اس بات دونوں پہلوؤں کو رکھنا پڑتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، دوسرا یہ کہ ہاں ہم مانتے ہیں تو صرف ایک کو، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ عز و جل. اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. آگے کیا ہے؟ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. یہ تفسیر توحید کی تفسیر. فمن یکفر بالطاغوت، ضروری ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے جو بھی ہیں وہ طاغوت ہیں، تو آپ ان کا انکار کریں، ان کا رد کریں، ان کو خراب کریں، ختم کریں. اور ویؤمن باللہ، آپ اللہ پر ایمان رکھیں. یہ پورا جو جملہ ہے اس جملے کو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. یہ چھٹا ہمارا چیپٹر تھا. اس کے بعد ساتواں چیپٹر تھا من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما لرفع البلاء او دفعہ. کڑا، دھاگا، گنڈا، مٹکا، گڑیا، مرچ، لیمو، یہ ساری چیزیں لوگ پہنتے پہناتے لٹکاتے ہیں نا. تو کوئی بھی آدمی اگر مرچ، لیمو، وہ کالی گڑیا، وہ کالا گھڑا، چپل، ہم نے تو چپل بھی دیکھ لی، دیکھیے آپ نے چپل لٹکاتے ہوئے کسی دکان وغیرہ پر یا کسی گاڑی پر، تو کہا کہ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں لبس من الشرک. اس سلسلے میں اس ٹاپک پر جو حدیث ہمارے سامنے تھی وہ کیا تھی؟ من تعلق تمیمتا فقد اشرک، من تعلق تمیمتا فقد اشرک. اور اسی طرح سے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے ہاتھ میں دھاگا دیکھا تو اسے کاٹ دیا. اور کون سی آیت پڑھی تھی؟ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ بہت سے لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر وہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ شرک کرتے ہیں وہ. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک شخص کے ہاتھ میں ایک کڑا دیکھا تھا تو پوچھا یہ کیوں؟ انہوں نے کہا تھا ہڈیوں کی تکلیف، جوڑوں کی تکلیف کی وجہ سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو نکال دو، اس کو نکال دو. اگر یہ رہے گا تو تم اچھے ہونے والے نہیں ہو بلکہ اور زیادہ روحانی طور پر، معنوی طور پر بیماری ہو جاؤ گے، تمہارا عقیدہ بگڑ جائے گا. اس سے بڑی بیماری کیا چاہیے تم کو؟ عقیدہ ہی خراب ہو گیا انسان کا بدن بنانے کے پیچھے. تو اس کو نکال کر پھینک دو. اگر اسی حالت میں تم مر گئے، یہ تمہارے ہاتھ میں، پیر میں، کمر میں رہا اور تم مر گئے تو پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہ شرک ہے کیونکہ انسان کا عقیدہ اسی پر ہو جاتا ہے. اور ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ عز و جل نے جس چیز کو شرعی سبب نہیں بتایا، یا ہمارے تجربات نے، ہماری میڈیکل سائنس نے تجربات کے ذریعے ایک چیز کو آپ کے لیے سبب نہیں بتایا، تو پھر آپ اپنی جانب سے کسی چیز کو اپنے لیے سبب نہیں مان سکتے. اگر آپ نے ایسا کیا تو گویا آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. بات آئی تھی نا؟ تو گویا آپ نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. تو یہ شرک ہے. اس کے بعد پھر اسی سے ریلیٹڈ ایک اور مسئلہ تھا اور وہ ہے ما جاء فی الرقیٰ والتمائم. اس میں یہ بتایا گیا آپ کو کہ دم، جھاڑ پھونک کرنا، کرانا جائز ہے مگر ایک شرط کے ساتھ. وہ شرط کیا ہے؟ شرک نہ ہو. اور سب سے اچھا تو یہ ہے کہ قرآن کی کوئی دعا یا حدیث کی کوئی دعا ہو، قرآن کی کوئی آیت، مثلا سورہ فاتحہ ہو، یا مثال کے طور پر سورہ اخلاص، فلق، ناس ہو. یہ بہترین دعائیں ہیں. یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں، مثلا مثال کے طور پر اللہم رب الناس اذہب الباس، یا بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دم کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ.
یہ سب دعائیں ثابت ہیں. سب سے بہترین دعائیں جو رقیہ کی ہیں وہ یا تو قرآن کی ہیں یا تو پھر حدیث کی ہیں. بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اگر قرآن کریم کو لٹکا لیں گلے میں، تو ہم نے آپ کو بتایا ابراہیم نخعی کا قول کہ صحابہ کرام بالکل جائز نہیں سمجھتے تھے، چاہے آپ کا وہ گنڈا قرآن کا ہو یا کسی بھی اور چیز کا ہو. تو یہ تمیمے کے تعلق سے ہے کہ رقیہ کی اجازت تو دی جائے گی جبکہ وہ قرآن و سنت سے ہو، اس میں توحید ہو، اس میں شرک نہ ہو، اللہ کے علاوہ سے مدد نہ مانگی گئی ہو. لیکن اگر رہا مسئلہ تمیمے کا، گنڈے کا، جس کو ہم تعویذ بولتے ہیں، تعویذ نہیں وہ گنڈا ہے، تو پھر اس کی کسی بھی شکل میں اجازت نہیں دی جائے گی. وہ چاہے وہ قرآن کا ہو، کوئی لاکھ دعویٰ کرے، یا وہ پینے کھانے کے لیے ہو، یا وہ کہیں باندھنے لٹکانے کے لیے ہو، یا وہ کہیں زمین میں دفن کرنے، ساری خرافات ہیں. کچھ ایسے گنڈے تعویذ ہوتے ہیں جو کیا کیے جاتے ہیں، زمین میں دفنائے جاتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو جلا کر ان کی دھونی لی جاتی ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو گلے میں یا ہاتھ میں یا کمر میں باندھا جاتا ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹھونکا جاتا ہے. کچھ ہوتے ہیں جن کو گھر کے کسی کونے میں لٹکایا جاتا ہے. یہ سب جس شکل میں بھی ہو، یہ سب کیا ہیں؟ یہ شرک ہے. من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، اور من تعلق شیئا وکل الیہ. کوئی بھی آدمی اگر کسی چیز کو لٹکاتا ہے تو پھر اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اور اسی کے حوالے اس کو کر دیتا ہے. الحمدللہ یہ 8 ابواب کل ہمارے اللہ کے فضل اور توفیق سے مکمل ہوئے ہیں. اللہ عز و جل ہم نے جو بھی پڑھا اس میں ہمارے لیے برکت دے، اس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نفع اور خیر کا سبب بنائے. اور جو بھی ہم سے غلطی ہوئی ہو، ہم سے آپ سے کسی سے بھی، اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف کرے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وباللہ التوفیق وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.